السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعہ کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت دن کے برکت سے ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے آخری منزل۔ ایورسٹ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے۔ ہمالیہ کی یہ مشہور چوٹی سطح سمندر سے 29,028 فٹ بلند ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلا قابل ذکر شخص جس نے اس بلند چوٹی پر اپنا قدم رکھنے کی سنجیدہ کوشش کی وہ ایک انگریز موریس ولسن تھا۔ اس نے 1934 میں اس کے اوپر چڑھائی کی، مگر جس چیز کو اس نے اپنی زندگی کا کلائمیکس سمجھا وہ اس کے لیے اینٹی کلائمیکس بن گئی۔ موریس ولسن پہلی جنگ عظیم میں ایک سپاہی تھا۔ اس کو دنیا کی آخری بلندی پر پہنچنے کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ اس نے اپنے خاندان کی کامیاب تجارت کو اس کے اوپر قربان کر دیا۔ اس نے اپنا تمام سرمایہ خرچ کر کے ذاتی طور پر ایک سیکنڈ ہینڈ ہوائی جہاز خریدا۔ وہ انگلستان سے ہندوستان تک 6,000 میل کا سفر طے کر کے پورنیا میں اترا۔ اس کو اپنا ہوائی جہاز آگے لے جانے کی اجازت نہیں ملی، چنانچہ اس نے اپنا جہاز فروخت کر دیا۔ اس کے بعد اس نے دارجلنگ اور تبت کے راستے سے ایورسٹ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ آخر میں اس کے پاس ایک چھوٹا خیمہ، کچھ چاول، ایک خودکار کیمرہ اور چند دوسری چیزیں باقی رہ گئیں، تاہم وہ اوپر چڑھتا رہا۔ وہ کامیابی کے ساتھ 19,500 فٹ کی بلندی تک چڑھ گیا۔ 21 اپریل 1934 کو اس کی 36ویں برتھ ڈے تھی۔ اس کا منصوبہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کے اس تاریخی دن کو ایورسٹ کی چوٹی پر کھڑا ہو۔ اس نے اپنی ڈائری میں چند دن پہلے یہ الفاظ لکھے: "Only 1,300 feet more to go. I have the distinct feeling that I will reach the summit on April 21st." صرف 13,000 فیٹ جانا اور باقی ہے۔ مجھے یہ واضح احساس ہو رہا ہے کہ میں 21 اپریل کو چوٹی پر پہنچ جاؤں گا۔ ان پرفخر سطروں کو لکھنے کے بعد ہمالیہ کا سخت طوفان اور موسم کی شدت اس کی راہ میں رکاوٹ بن گئے۔ وہ مجبور ہو گیا کہ پیچھے لوٹے، چنانچہ وہ اتر کر اپنے نچلے ٹھکانے پر آ گیا، مگر اس کے بعد اس کو دوبارہ اوپر چڑھنا نصیب نہ ہوا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا پیش آیا اس کا حال کسی کو معلوم نہیں۔ 1 سال بعد تنزنگ نارگے اوپر چڑھ رہا تھا کہ اس کو ایک مقام پر موریس ولسن کی لاش ملی، اور اسی کے ساتھ اس کی ڈائری بھی، جس کا آخری اندراج وہ جملہ تھا جس کو ہم نے اوپر نقل کیا ہے۔ موریس ولسن ہمالیہ کی بلند ترین چوٹی پر خود کار کیمرے کے ذریعے اپنی تصویر کھینچنا چاہتا تھا۔ اس کو امید تھی کہ کیمرے کی آنکھ اس کو فتح کی چوٹی پر دیکھے گی۔ جب یہ تاریخ آئی تو وہاں نہ کوئی ولسن تھا جو اپنی فتح و کامیابی کو دیکھ کر خوش ہو، اور نہ کوئی کیمرہ تھا جو اس کی فتح و کامیابی کے واقعے کو ریکارڈ کرے۔ یہ کہانی بدلی ہوئی صورت میں ہر آدمی کی کہانی ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیابی کی چوٹی پر پہنچنے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہاں ہر آدمی صرف ایک ایسی منزل کی جانب چلا جا رہا ہے جہاں موت کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں جو اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہو۔ موجودہ دنیا میں کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیاوی کامیابیوں کو صرف تمنا کرتے رہتے ہیں اور بالآخر اسی طرح مر جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خوابوں کی دنیا کی طرف سفر بھی شروع نہیں کیا تھا۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو اپنی زندگی میں کم یا زیادہ ان خواہشوں کو پا لیتے ہیں، مگر پانے والے بھی ان چیزوں سے اتنا ہی دور رہتے ہیں جتنا کہ نہ پانے والے، کیونکہ ان کو پا لینے کے بعد آدمی پر کھلتا ہے کہ اس کو وہ طاقت اور مواقع حاصل نہیں جو ان چیزوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ اس دنیا میں پانے والا بھی اتنا ہی محروم ہے جتنا نہ پانے والا، مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس حقیقت کو جانتے ہوں۔ انسان کتنا زیادہ محروم ہے، مگر وہ اپنے آپ کو کتنا زیادہ پانے والا سمجھتا ہے۔ زندگی کس قدر غیر یقینی ہے
مگر آدمی اس کو کس قدر یقینی سمجھ لیتا ہے۔ آدمی صرف نامعلوم کل کے راستے پر جا رہا ہے، مگر وہ گمان کر لیتا ہے کہ وہ معلوم آج میں اپنی کامیاب دنیا تعمیر کر رہا ہے۔ کتنے بے خبر ہیں وہ لوگ جو اپنے کو جاننے والا سمجھتے ہیں۔ کیسے ناکام ہیں وہ لوگ جن کا نام کامیاب انسانوں کی فہرست میں سب سے آگے لکھا ہوا ہے۔ جب میں یہ کہانی پڑھ رہی تھی تو مجھے علی سد پارہ کا خیال آ رہا تھا۔ آپ نے بھی ان کے بارے میں آج کل سنا ہوگا نیوز میں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کر، آمین۔ ایک خوبصورت نظم جو اس سے ریلیٹ کرتی ہے۔ راستوں کی مرضی ہے جس طرف بھی لے جائیں، بے نشاں جزیروں پر راستوں کی مرضی ہے۔ روک لیں یا بڑھنے دیں، تھام لیں یا گزرنے دیں، توڑ دیں یا ملنے دیں، راستوں کی مرضی ہے۔